اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے ٹکڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب بہت مہربان ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، بلا شبہ انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ بلا شبہ اس کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو کسی بندے کو نماز سے روکتا ہو؟ کیا تم نے دیکھا کہ وہ بندہ اگر ہدایت پر ہے اور وہ تقوی کا حکم دیتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ روکنے والا جھوٹا ہو، جھٹلانے والا اور پیٹھ پھیرنے والا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہیں آیا تو اس کی پیشانی پکڑ کر کھینچا جائے گا، جھوٹی اور خطا کار پیشانی۔ تو وہ بلا لے اپنے مجلسیوں کو اور ہم بلا لیں گے اپنے فرشتوں کو۔ ہرگز نہیں، آپ اس کی بات نہ سنیں، سجدہ کریں اور اپنے رب سے قریب ہوں۔ یہ سورہ 2 حصوں میں نازل ہوئی ہے۔ ابھی تک جتنی صورتوں کا مطالعہ ہوا ہے بہت مختصر صورتیں تھیں اور ایک ہی دفعہ میں پوری نازل ہوئی تھیں۔ یہ سورہ 2 حصوں میں نازل ہوئی ہے اور دونوں حصوں کے درمیان کافی فاصلہ ہوا ہے، ایک وقت گزرا ہے۔ پہلی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل، سب سے پہلی وحی جب قرآن پاک نازل ہوا، جس وقت خالق کائنات پر بندوں کی حالت پر اس کو رحم آیا اور اس نے ان بندوں سے ان کی ہدایت کا انتظام کیا اور ان بندوں میں سے، ان انسانوں میں سے ایک انسان کو منتخب کیا اور اپنا کلام وہاں بھیجا، ہدایات بھیجیں۔ بہت عظیم دن ہے، بہت عظیم واقعہ ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انتظام فرما رہے ہیں، اپنی ہدایات بھیج رہے ہیں، رہنمائی بھیج رہے ہیں کہ بندے اجالے اور اندھیرے میں فرق کر سکیں، صحیح اور غلط کو پہچان سکیں، کامیابی اور ناکامی کو سمجھ سکیں اور اس کائنات کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ہدایت بھیجی۔ تو پہلی 5 آیتیں تو وہ ہیں جو آغاز تھا اس انعام کا، اس رحمت کا، اس ہدایت کا۔ اور اس کے بعد کی آیات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علانیہ دعوت دینے لگے تھے اور علانیہ نماز پڑھنے لگے تھے، یہ اس وقت کی ہیں۔ لیکن کہیں سے کوئی جوڑ، کوئی خلل محسوس نہیں ہوتا، پورا سلسلہ ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حکم ہوا پڑھنے کا، یہ دور علم کا ہے اور یہ امت اس دور میں اس کو علم ہی کی راہ میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ شروعات ہوئی ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے، ہر کام اپنے رب کے نام سے کرو،
کچھ بھی کرو، پڑھنا لکھنا جو کام بھی تمہیں کرنا ہے اپنے رب کے نام سے شروع کرو، وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی توفیق دینے والا ہے اور وہی ہر صلاحیت دینے والا ہے۔ پڑھو، اپنے رب کے نام سے شروع کرو جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا وہی تمہاری ہدایت کا انتظام کر رہا ہے، جس نے تمہیں زندگی میں رہنے کا سارے اسباب مہیا کیے وہی تمہاری ہدایت کے اسباب مہیا کر رہا ہے۔ پڑھو اس کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک خون کے ٹکڑے سے پیدا کیا۔ انسان اپنی بے بسی کو دیکھے اور اپنی ابتدا کو دیکھے اور پھر دیکھے اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی رحمت دیکھے۔ پڑھو، تمہارا رب بہت مہربان ہے۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رہنمائی فرماتا ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، یہ ساری چیزیں ان آیتوں سے ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ پڑھو، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ قلم کی اہمیت اول روز سے ہے، جب اللہ تعالیٰ نے صحیفے لکھے، جب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں تقدیریں لکھی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم ہی بنایا اور اس کے ذریعے ساری چیز تحریر ہوئی۔ اور یہ ہر زمانے میں علم کا تعلق گہرا تعلق ہے قلم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ اتنی آیتیں پہلی بار میں نازل ہوئیں، اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، پڑھنے لکھنے کی صلاحیت اس نے دی، سکھایا اس نے، اور جب اس کو کچھ آ گیا، جب وہ کسی لائق ہو گیا تو وہ سرکشی کرنے لگا۔ انسان سرکشی کیوں کرتا ہے؟ آگے بتایا ہے، ان رآہ استغنیٰ، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ یعنی جب وہ یہ سمجھنے لگے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو میری ضرورت ہے، لوگ میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، تو پھر وہ یہ خیال جب دل میں بڑھتا جاتا ہے تو انسان کو متکبر اور سرکش بنا دیتا ہے، اور انسان سرکشی کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتا۔ وہ اس کو اس تنبیہ ہو رہی ہے، بلا شبہ تمہیں اس کو تمہارے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ آخرت میں تو پلٹنا ہی پلٹنا ہے، اس دنیا میں بھی کتنا ہی بے نیاز کوئی ہو، ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ اپنی محتاجی سمجھ لیتا ہے، جب اس کو اس کی محتاجی نظر آ جاتی ہے اور وہ اپنے رب کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ اور پھر آخرت میں تو پلٹنا ہی ہے، کتنی بھی سرکشی اس دنیا میں کر لے، کتنا ہی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لے، کتنا ہی کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کر لے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے، پلٹنا پھر اپنے رب کی طرف ہے۔ پھر آگے کہا کہ دیکھا اس شخص کو، یہ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں ہے، کیونکہ ابو جہل نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ کیا محمد یہاں کعبے میں تم لوگ سامنے نماز پڑھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ایسا اگر میں نے اپنے سامنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو میں ان کا سر کچل دوں گا، ان کی گردن اپنے پیر سے دبا دوں گا، نعوذ باللہ۔ پھر جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم آئے کعبے میں نماز پڑھنے تو اس نے روکنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سختی سے بات کی کہ نہیں روک سکتے، میں یہاں پڑھوں گا نماز۔ اور جب آپ نے نماز شروع کی تو وہ آگے بڑھا، لیکن اپنے منہ کو کسی چیز سے بچاتا ہوا اچانک پیچھے پلٹا۔ جب وہ اپنی مجلس میں آیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، واپس کیوں آ گئے؟ اس نے کہا کہ میرے اور محمد کے درمیان ایک کھائی تھی، آگ بھری ہوئی کھائی، اور کچھ پر تھے، کچھ ہولناک چیزیں تھیں۔ کہا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو نماز پڑھنے والے کو نماز سے روکتا ہے؟ کیا دیکھا، غور کیا کہ اگر وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ہدایت اور راست پر ہو اور وہ نیکی کا حکم دیتا ہو تو کتنا برا ہے اس کو نماز پڑھنے سے روکنا۔ اور غور کرو کہ وہ روکنے والا جو ہے وہ اگر جھٹلانے والا اور منہ پھیرنے والا ہو تو۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اپنے رب سے قریب ہو رہا ہے، اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، نیکی کا حکم دینے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے،
اور اس کو روکا جا رہا ہے، اور روکنے والا کون ہے؟ جو حق کو جھٹلانے والا ہے اور حق سے منہ پھیرنے والا ہے۔ آگے بہت سخت تنبیہ آئی ہے اس کے لیے۔ کیا اس کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے ایک تنبیہ آئی ہے، وہ بھی پس پردہ، کھلی بھی نہیں ہے، کہ اس کو اس کے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ پھر دوسری تنبیہ آئی ہے، اس کو نہیں پتہ اس کا رب دیکھ رہا ہے، اس کو نہیں پتہ اس کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اگلی تنبیہ کھلی کھلی آ گئی ہے، صاف لفظوں میں، ہرگز نہیں، اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آیا تو اس کی پیشانی پکڑی جائے گی۔ پیشانی کیوں؟ اس لیے کہ یہی چیز ہوتی ہے جو غرور سے اٹھاتا ہے، جس پر تکبر لکھا ہوا ہوتا ہے، جس پر تکبر کے آثار ہوتے ہیں، جو غرور سے جس پر بل پڑتے ہیں، وہی پیشانی ہوتی ہے، اور اس پیشانی کو ہی پکڑا جائے گا۔ جھوٹی اور خطاکار پیشانی اور گنہگار پیشانی۔ ابو جہل کہتا تھا کہ اس مقام علاقے میں میرے حمایتی بہت ہیں، میرے مجلسی بہت ہیں۔ وہ سردار ہے اور اس کی مجلس میں بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلا لے اپنے مجلسیوں کو، اور ہم بھی بلا لیں اپنے عذاب کے فرشتوں کو۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ہرگز نہیں، رکنا مت، کہنے دو اس کو، روکنے دو اس کو، تم اس کی بات مت ماننا، تم اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو، نمازوں کے ذریعے اپنے رب سے قریب ہوتے رہو، جتنا دل چاہے نماز پڑھو، اور جس قدر ممکن ہو اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ یہ دیکھیں، یہ آیتیں شروع سے لے کر آخر تک پورا ایک سلسلہ معلوم ہوتی ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا اور اس نے ہی لکھنا پڑھنا سکھایا، تمام صلاحیتیں دینے والا وہی ہے، اور وہی ہے جس نے ان بندوں پر ترس کھایا اور ان کی ہدایت کا انتظام فرمایا، اور آسمان کو زمین سے جوڑ دیا۔ زمین کی مخلوقات آسمانی ہدایات سے جڑ گئیں، یعنی زمین پر کچھ بھی ہوتا تھا، آسمان سے اس کی ہدایت آتی تھی۔ 23 سال کا عرصہ کتنا اچھا عرصہ تھا، وہ کتنا اہم، کتنا عجیب۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت انس سے کہا کہ چلو ایمن کے گھر چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ ایمن کے پاس پہنچے تو ایمن ان لوگوں کو دیکھ کر رونے لگی۔ فرمایا روتی کیوں ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب کے پاس جو کچھ ملا وہ تو اس دنیا سے بہت اچھا ہے، اس میں رونے کی کیا بات؟ وہ تو اور اچھی جگہ پہنچ گئے اور اچھا اجر و ثواب پا رہے ہیں، اچھے مقام پر ہیں۔ فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، مجھے رونا یہ سوچ کر آ رہا ہے کہ آسمان سے رشتہ منقطع ہو گیا، آسمان سے تعلق ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہر بات پر وحی آتی تھی، اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ وہ خود اتنا روئیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت انس کو بھی رلایا ساتھ میں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ وہ وقت تھا جب انسان کو خواہشات سے ہٹا کر وحی سے جوڑ دیا گیا تھا۔ اس کی شریعت، اس کا طریقہ زندگی خواہشات کا پابند نہیں تھا، وحی کے روشنی میں تھا، اور یہ وحی، یہ ہدایت اس کے لیے ساری زندگی کے لیے آ گئی۔ اور اب وہ انسان جس کی اللہ تعالیٰ نے جس کی تخلیق کی اور جس کو ہدایت دی اور جس کو تعلیم دی اور جس کو توفیق دی اور جو کسی لائق ہو گیا، تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نیاز کر دیا تو وہ سرکشی پر اتر آیا۔ یہی ہوتا ہے، انسان سرکشی پر جب ہی اترتا ہے جب اپنے آپ کو کسی قابل سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ وہ ہر حال میں اپنے رب کا محتاج ہے، ہر وقت وہ اپنے رب کا محتاج ہے۔ تو 2 دفعہ تو تنبیہ ہوئی ہے جو پس پردہ ہے، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا اس کو نہیں پتہ کہ اس کے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے؟
کیا اس کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اس کے بعد پھر کھلی کھلی تنبیہ آ گئی کہ اگر نہیں سمجھا تو عذاب کا مزہ دیکھے گا۔ اس میں تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اہل ایمان کے لیے بھی، کسی ظالم سے، کسی سرکش سے ہرگز مت ڈرنا، اور کہ کوئی کسی نیک کام سے اس لیے مت رک جانا کہ کوئی تمہیں ستائے گا، کوئی تمہارے پر ظلم کرے گا یا کوئی نہیں کرنے دے گا۔ نہیں، جو اللہ ہدایت دینے والا ہے وہی حفاظت کرنے والا ہے، وہی تمہیں نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے۔ اسی کی ذات پر بھروسہ کرو، اس کو خوش کرنے کی، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اور اسی کی فکر میں رہو، اور کسی سے مت ڈرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ولی اور کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس نعمت کی شکر کی توفیق عطا فرمائے، جس نے انسان کو اس کے خواہشات اور اس کے دنیا کے اندھیرے سے نکال کر وحی سے جوڑ دیا اور اجالے میں، روشنی میں پہنچا دیا۔ جو روشنی ہم کو ملی ہے ہم اس کی قدر کریں، ہم اس روشنی میں زندگی گزاریں، اپنے رب کو راضی کریں، اور صرف اپنے رب کے ہی محتاج ہوں، اور کسی کے محتاج نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ غرور سے، تکبر سے اور دل کی سختی سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔